عرفان خدابندی کے حوالے سے جو آپ سم اپ کر رہے ہیں, اگین یو ول سے دیٹ از اے کنٹروورسی. آئی ایم سوری دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انڈلج مائی سیلف انٹو کنٹروورسی, جسٹ گیونگ ریفرنس. بٹ یو آر انڈلجنگ. نہیں, ان کو کہہ لینے دیجیے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو بیشتر حضرات سوال کریں گے وہ ٹو دا پوائنٹ کریں گے. الٹیمیٹلی آپ نے سمجھ کیا ہے کہ ہمارا تصوف, ادھر سے آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ تصوف میں کچھ نہیں رہا, اور پھر آپ نے اس کا جو آخر میں جو آپ نے اشارہ دیا ہے, اس کا جو ریمیڈی آپ نے بتائی ہے وہ تصوف. آپ نے جو ہمارے معاشرے کے بہترین انسانوں کے حوالے دیا, ان میں دادا صاحب کا حوالہ دیا ہے. کشف الموجوب میں یہ عبارت موجود ہے, اب بھی کشف الموجوب سب میں یہ لکھا ہوا ہے, التصوف یوم اسمن. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ٹو ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. التصوف یوم اسمن ولا حقیقت وقد کان حقیقت. یہ 4 صدی ہجری میں تصوف کی یہ صورتحال ہوگی تھی. میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا عالم اسلام کا جو بڑا غرق کیا ہے یہ تصوف نے کیا ہے, جس طرح کہ یو ایڈمٹ یور سیلف. اس میں نئی چیز آپ نے کون سی رکھی ہے کہ ہمارے تصوف نے یہ کیا؟ میں تو آپ سے یہ کہا, لیکن آپ کم از کم مجھ سے وہ بیان منسوخ نہ کریں. میں تصوف کو ابتدا و انتہا انسان میں تصوف کو نارمل ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں. میں نے صرف یہ کہا کہ تصوف کے بارے میں جتنی ایب نارمیلٹیز ہیں دے آر ناٹ اے پارٹ آف ریلیجن اینڈ گاڈ, بلکہ جتنی یہ مشقیں, جتنی یہ سختیاں, جتنی کج فہمیاں, جتنی مشقتیں انسان نے اختیار کی, یہ ایک نارمل انسان جو ہے اپنی پرائیورٹی کے تعین سے اور خدا کی یاد سے یقیناً وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمیں گاڈ, پروفیٹ اور اصحاب اور تبع تابعین سجیسٹ نہیں کرتا. میں نے یہ عرض کیا. آخر میں ایک جملہ میرا جی فرمائیے. آپ نے جو اس کا عرفان نفسی کے حوالے سے کہا ہے, ایک طرف اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے کہ ان تعبد اللہ کانما تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عرفان اللہ کی تک پہنچ جاتے تو آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں. یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں, جو بھی ہے طریقہ عبادت کا, وہ ہے کہ آپ اللہ کو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ پہلا سٹیج ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر آپ یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو تھوڑا سا میں انصاری یہ تھوڑا سا اگر اس کا رجوع کرتے فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو پھر ہمیں جب قرآن حکیم میں پورے اسلامی لٹریچر میں ہمیں لفظ تصوف نہیں ملتا. Nobody can quote any reference from قرآن اور حدیث کہ لفظ تصوف اگر کیا ہے. آخر میں آپ نے کہا ہوتا کہ مسلم امہ کی جو نجات ہے, جو ریمیڈی ہے, وہ صرف اسلام میں ہے. we'll have to go back to Islam. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیا ہے as has been taught by the Prophet of Islam. اب مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے لفظ مسٹیسزم اور تصوف جو ہے اس کی اگر آپ لٹرل ڈیفینیشن پہ جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تمام ڈکشنریوں میں تصوف کا اور مسٹیسزم کا جو تمام بیرونی ڈکشنریوں میں صرف ایک مطلب لکھا ہوا ہے, دا ریلیشن شپ آف دا انڈیویجول ود گاڈ. مسٹک ہو گیا پرسرار. مسٹیسزم میں اسرار سے بھری. نہیں صاحب, اس کو مسٹیک کہتے ہیں, مسٹیسزم نہیں کہتے. جب اسلام میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں ہے. آپ قرآن حکیم کی کتنی دیر آپ کو سنتے رہے ہیں, آپ سنیں. نہیں اچھی بات ہے بات کرنے سے. یہ بات ہے آپ نے جو ٹرم استعمال کیا ہے یہ مسٹیک ہے, مسٹک نہیں. یہ وہیں سے نکلا ہے. آپ سے میں آپ سے عرض کروں کہ تھوڑا سا چونکہ فرق ہے میری اور آپ کی دانش میں, ہم ادب میں اور تمام تر اعلیٰ ترین ادبیات میں ان دونوں لفظوں کو بالکل علیحدہ استعمال کرتے ہیں. جہاں مسٹیسزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فرد کا خدا کے ساتھ تعلق, وہاں مسٹیک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ذات اور خارج کے بارے میں پراسرار حیول تخلیق کرنا. اور جب دھوکہ ڈالا جائے تو مسٹک جو ہے اس کو مسٹیک سمجھا جاتا ہے اور مسٹیک کو مسٹک سمجھا جاتا ہے. یہ صرف زباندانی کی بات ہے صاحب, اب میرا اس پر کوئی کلیم نہیں ہے, چونکہ انگریزی زبان میں دونوں لفظ ٹوٹلی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم نے کسی پر طنز کرنا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یو آر اے مسٹیک, مگر جب ہم نے کسی داد دینی ہو تو اسے مسٹیک کہتے ہیں. تصوف چونکہ عربی کا لفظ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں جی تصوف. میں نے یہ کہا کہ یار یہ معاشرہ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی, آپ نے کوٹ کیا سیدنا علی بن عثمان حجویری کو, تو میں اسی لفظ کو انہی کی تحقیق آپ کو کوٹ کرتا ہوں. آپ نے لفظ صوفی پہ سید حجویری مجھے یہ ہاؤس میں سے کوئی بتا دیں.
मैं लफ्ज़ सूफी की मुख्तसरन तारीफात सैयद हजवेर के कौल से कहता हूँ कि इसकी 4 सोर्सेस। बाज़ लोग ये कहते हैं कि यह सहाबे सुफा से निकला और उनके अंदाज़ ज़िंदगी को अपनाने का नाम कसम होता है। बाज़ लोग कहते हैं ये लिबास सौफ से निकला, क्योंकि दरवेश लोग उस वक्त ज़्यादा गुर्बत का लिबास कैमल ऊँट के वो थारी थी, इसलिए सौफ हो गया। मगर सैयद हजवेर ने लिखा कि हम सूफी उसको समझते हैं जो सफ़ाए कल्ब पर मुश्तमिल है। बस इसके बाद आई थिंक विद इन आवर सेल्फ वी मस्ट क्लोज दिस डिस्कशन एंड इंशाअल्लाह ताला मौका मिलता रहा तो आपके तजस्सुस से और आपकी माशाअल्लाह इस तामीरी तनकीद से मुझे कम अज़ कम बहुत फ़ायदा होगा, चाहे मेरे दोस्त जो पीछे बैठे हुए हैं उनको हो ना हो। मे गॉड ब्लेस। आगे चल कोई और साहब इस बारे में? जी आपके पास माइक है? 3 minutes each, please. I will go out of the time. सब हजरात को, ख़वातीन को, प्रोफेसर साहब, मिसेस रियाज, मैं इस्लामाबाद से हाजिर हुई हूँ आपके पास। मेरी इतनी ही गुजारिश है कि हम सारे गुमराह लोग जो आज भटके हुए हैं और ना इस्लाम का दामन पकड़ रहे हैं, ना हम सोसाइटी में चल रहे हैं, ना हम तरक्की के रास्ते पर हैं, हमें हमारे लिए मज़हब को इतना आसान और फहम बना दीजिए कि हम अपने रोज़मर्रा के मसाइल हल करते हुए और तरक्की के रास्ते पर गामजन होते हुए हम मजहब की पैरवी जारी रख सकें। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि हम सब के लिए ज़रा इसको आसान कर दीजिए। हम किसी बहस में उलझना नहीं चाहते। मेहरबानी। कोई और साहब जिनके पास माइक ना हो और वो कुछ कहना चाहें? मेरा नाम इरफान उलाके है, जेलम से आया हूँ। प्रोफेसर साहब आवाज आ रही है? ऐसे ही आ रही है। अल्लाह मेरा नाम इरफान उलाके है, जेलम से आया हूँ। अभी एक दोस्त ने प्रोफेसर साहब पर इतराज किया कि उन्होंने प्रॉफिट की फॉलोइंग की बात नहीं की, और दूसरी तरफ एक बहन ने यह कहा कि हमें आसान तरीका बता दिया जाए कि हम मजहब पर किस तरह अमल करें। प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कुरान हकीम के हवाले से ये की कि इतना आला इल्म जो है वो प्रॉफिट की ज़ात में ही महफूज रह सकता था, और अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अता किया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल मेराज है वो आपकी नॉर्मेलिटी है, आपका इत्दाल कायम रहना। तो हमारे लिए जो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर मेथड है, वो ये है कि प्रॉफिट की जो पूरी लाइफ है सोसाइटी में, कि जो आपने बहसियत बेटे से लेके और बहसियत जर्नैल तक या मुफक्कर तक और मुबल्लिग तक जो गुजारी है, उसको आप कितना करीब होकर फॉलो कर सकते हैं। जो भी है वो किसी भी पेशे में है, किसी भी शोबा जिंदगी में उसको कर लें। और प्रोफेसर साहब का बेसिक मैसेज यही था। शुक्रिया। क्वेश्चन ये था कि ये मोहतरम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है, आई एम फ्रॉम लाहौर। ये प्रिंसिपल साहब ने अर्ज किया है जो भी, इसमें एक चीज़ बड़ी प्री कंसीव्ड है, वो ये है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो पक्की बात है, ही इज अ स्टांच बिलीवर इन गॉड, और मैं ओवरटली कहता हूँ कि आई एम नॉट। काइंडली मुझे 3-4 लफ्ज़ों में बता देंगे, मैं खुदा को नहीं मानता, मुझे कोई दलील अभी बता दी जाए किस बेस पे आप खुदा को मानते हैं, अकल की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर, ना कि इस बात की बुनियाद पर कि मैं पैदाइशी तौर पर मुस्लिम। सर, इससे फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। जनाब प्रिंसिपल साहब, अब मुझे बताएं कि क्या बात है जो मैं मानता हूं। मैं नहीं मानता, यही बात इसमें कोई बहस या कच बहसी नहीं है। हाँ, ठीक है। आई एम इन नीड ऑफ ए लॉजिक, सिंपल लॉजिक।
میں اس کے مختصر جواب دوں گا. یہی بات علامہ اقبال سے بھی پوچھی گئی تھی. اس نے کہا تھا کہ میرے پیغمبر نے یہ بات مجھے بتائی ہے اور وہ ایسا سچا انسان ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی شعر ہے کہ برق درختان سب در نظر ہوشیار ہر برق دفتری ماسط کردگاہ. جس کی آنکھ ہے جو بلائنڈ آدمی نہیں ہے وہ ایک پتا بھی دیکھے اس کو اپنا خدا نظر آ جائے اور اس کے پاس عقل ہے. یہ پوری کائنات جو ہے یہ قرآن حکیم کی دعوت دیتا ہے. یہ سارے کے سارے دلیل اس سے بڑی کون سی دلیل ہے کہ میں بول رہا ہوں اور پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ ایک چیز ہے پریکٹیکل بھی اور ایک بلیف ہے کہ آپ کا پیغمبر اسلام پر کتنا یقین ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے پیغمبر نے کہا کہ اللہ ہے. آئی بلیو. مجھے اجازت ہے کہ میں اس سوال کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ڈاکٹر صاحب جو خاتون محترم نے سوال کیا ہے وہ ایک نیات کی درستگی کے بارے میں تھا کہ ہم جو خدا کو ماننے چاہنے والے بھی ہیں اس کے باوجود ہماری زندگی کا تساہل اور ہمارے بہت سارے معاملات ہماری مکس پرائرٹیز ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی. اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا مثبت طریقہ کار بتایا جائے کہ ہم اپنی اپ سیٹ پرائرٹیز کو دوبارہ مرتب کر کے اور آسانی سے قرب خداوند کا حصول کر سکیں. تو ان کے لیے تو میں پروفیسر صاحب کی پہلی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے پاس چونکہ اصول اور قانون قرآن کی صورت میں محفوظ ہے اور مطابق ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں موجود ہے. اور کسی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا تو فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا, وہ قرآن مجسم تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد ہے. بلکہ اصحاب رسول جب بھی بات کیا کرتے تھے اور جب اپنی اگنورنس ظاہر کرنی ہوتی تھی تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ اکیلا نہیں کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے, بلکہ ہمیشہ یہ جملہ استعمال کیا کہ خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں محترمہ خاتون محترم سے یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم نے زندگی کا بیشتر وقت اس تعلیم کو دیا ہوتا ہے, اپنی بہترین صلاحیتوں کا وقت ہم نے ایک ایسی تعلیم کو دیا ہوتا ہے کہ جو تمام تر دنیاوی مقاصد پہ مشتمل ہوتی ہے. جب ہم جستجو خداوند میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی دشواری ڈیٹا کی پیش آتی ہے. ہمارے پاس نہ قرآن کا اتنا علم ہوتا ہے, نہ حدیث کا, نہ فقہ, نہ سیرت, نہ مغازی, نہ روایت و درایت, نہ اسماء و رجال. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ اگر خداوند کریم آپ کا تجسس و جستجو سلامت رکھے تو روزانہ اگر تھوڑا سا آپ یہ شغل بنا لیں کہ فکر کے ساتھ, سوچ کے ساتھ آپ ان دو بڑی کتابوں کا, دو بڑے طریقہ اور واضح طریقہ کار کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر خدا کی یاد, محبت, دوستی اور ان سے کی جائے تو وہ یقیناً آپ کی کشادہ قلبی کے لیے بہت سارے وسائل مہیا کر دے گا اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. باقی اپنا قبلہ ڈاکٹر صاحب کا کوشچن جو ہے یہ مجھے ایک بڑا مضبوط اور شاندار سوال ہے. میں پروفیسر صاحب کے جواب سے مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ وہاں عقیدت آ جاتی. ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب یہ سوال رکھنے کے باوجود کہ وہ خدا کو نہیں مانتے, جب آپ ان سے یہ کہیں کہ چونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, امین تھے, اس لیے ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. مگر وہ صادق اور امین جب انہوں نے خود اپنے معاشرے میں اپنی تبلیغ اول کے موقع پر جب یہی بات اہل کفر سے کہی اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ آپ صادق اور امین ہیں, اس کے باوجود انہوں نے خدا کو نہیں مانا. مسئلہ چونکہ دلیل کا ہے اس لیے ہم سرکار کائنات کو کسی ایسی دلیل میں ملوث نہیں کریں گے جس میں عقیدت کی وجہ سے میں ہمیشہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار کہ جو پروٹوکول ہمیں پروفٹ کے بارے میں آبزرو کرنا پڑتا ہے شاید وہ ہمیں خدا کے بارے میں نہیں کرنا پڑتا. ایک خالق کے ساتھ اس کی مخلوق بہت کچھ الجھ لیتی ہے, مگر جہاں پروفٹ اور اسلام کا تعلق ہے وہ پروٹوکول میں تمام انسانیت سے بالا ایک ایسے اخلاقی مقام پر ہیں کہ جہاں ذرا سی بھی گستاخی خدا کو ناراض کر سکتی ہے.